الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آپ نے سوال کیا ہے مشکات المصابیح حدیث نمبر 5563 سے متعلق قیامت کا دن مومن کے لیے فرض نماز کی طرح ہلکا ہوگا. یہ سوال آیا کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں. یہ جو روایت ہے اسے بہقی بھی شعب الایمان میں لے کر آئے ہیں اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے. وہ اس طرح ہیں کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرنی من يقوى على القيام يوم القيامة. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور استفسار کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی طاقت اللہ کے آگے کون رکھ سکے گا. الذی قال اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ عز وجل نے فرمایا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخفف علی المؤمن حتی یکون علیہ کصلاة المکتوبہ، کہ یہ کھڑا ہونا مومنین پر اس قدر سہل ہوگا، اس قدر آسان ہوگا، یہاں تک کہ جس طرح سے وہ فرض نماز کے لیے بآسانی کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح وہ اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے گا. اس روایت کو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، اور اس سلسلے میں وہ مسند احمد کی حدیث لے کر آئے ہیں کہ انہو یخفف الوقوف علی المؤمن حتی یکون کصلاة مکتوبہ، کہ مومن پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس قدر آسان ہوگا جیسا کہ فرض نماز. یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحیح ابن حبان میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اس دن کے متعلق کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا اندازہ یعنی قیامت کا دن جس کا اندازہ 50,000 سال کی مقدار کے مطابق، ما اطول هذا اليوم، یہ دن کس قدر طویل ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انه لا يخفف على المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلاة مکتوبۃ يصليها في الدنيا، کہ وہ اس قدر سہل، اس قدر آسان ہو جائے گا مومن پر جس طرح وہ دنیا کے اندر فرض نماز آسانی سے ادا کر لیا کرتا تھا. ہم اور اب جانتے ہیں کہ اس دن کی سختی کس قدر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4938 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2862 کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سورۃ المطففین آیہ نمبر 6. حتی یغیب احدهم فی رشرہ الی انصاف اذنیہ، یہاں تک کہ کوئی شخص ڈوب جائے گا اپنے پسینے میں کس قدر کانوں کی لو تک. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن لوگ رب العالمین کے روبرو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوب جائیں گے. الغرض اس دن کی سختی سورہ سأل سائل یعنی المعروف سورہ معارج نشان سورہ 70 کے اندر ابتدائی آیات میں بیان کی گئی ہے اور ہم جانتے ہیں. الغرض یہ جو روایت ہے وہ مسند ابی اعلیٰ کے اندر بھی موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے 7333 پر. یحبن ذلک علی المؤمنین کتدل الشمس للغروب الی ان تغرب، کہ مومنین پر یہ دن اس طرح آسان ہوگا جیسا کہ سورج جو ہے وہ بآسانی غروب ہو جاتا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ سَعَةِ النَّهَارِ، کہ مومن پر یہ دن اس قدر آسان ہوگا کہ جیسے کہ دن کی ایک گھڑی جو ہے وہ ایک ساتھ ایک جو دن کا حصہ ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے. البتہ کافروں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے یوم عسیر، یہ دن بہت زیادہ ان پر تنگ ہوگا، ان کے لیے سخت ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین پر یہ دن آسان ہو۔ الغرض یہ دیگر تمام روایات کے ساتھ یہ تمام جو روایات ہیں وہ حسن ہیں، درجہ حسن کو پہنچتی ہیں، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ